السلام علیکم، میں ہوں شریار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں صفی پوائنٹ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ منظور، جو خود بھی ایک پوڈ کاسٹر ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم شریار بھائی، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ سر ایز اے پاکستانی سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان اور افغانستان کے اوپر بات کرنی چاہیے، تو آپ سب سے پہلے تو عوام کو یہ بتائیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جنگ کس وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بالکل آپ نے جو بات کی ہے افغانستان اینڈ پاکستان پہ ہم نے بات کرنی ہے، جو حالیہ ایشو ہے۔ بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا، ماضی بعید میں نہیں، ماضی قریب میں ہی رکھوں گا آپ کو۔ جب سے یہ رجیم چینج کا معاملہ ہوا ہے، طالبان گورنمنٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پہ آ کے کنٹرول سنبھالا ہے، امریکن وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے جو پاکستان کے اندر خودکش بمبار آئے، اور پھر پاکستان جس طرح دہشت گردی کی جنگ میں گیا، اور جس طرح وہ ہم کو لے کر کے گئے، اور جس طرح کے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، یہ تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ بھائی شریعت آپ نے کیسے نافذ کرنی ہے، کیسے نافذ کرنی ہے؟ مساجد میں کہتے کہ ہم اسلامی قانون لانا چاہتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا، کیسے آپ مساجد میں حملے کر کے اسلامی قانون لے آئیں گے؟ کیسے قانون لائیں گے بھائی آپ؟ یہ لوگ وہ ہے فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی تھی فتنۃ الخوارج، کہا تھا بالکل، یہ جو فتنۃ الخوارج ہے، ان کو کیوں کہا گیا تھا؟ نبی پاک نے نشانیاں فرمائی ہیں، کہا کہ یہ جو ہے خارجی، ان کی حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا، قرآن پڑھتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں وہ جی دیکھو جی ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، یہ تو جنگ ہو گئی ہے۔ مسلمان بھائی، مسلمان کی مسلمان سے جنگ نہیں ہے، بحثیت افغانی قوم ہمارا افغانیوں سے کوئی جو دشمنی نہیں ہے، پھر لڑائی ہماری ہے خارجیوں کے ساتھ۔ یہ حق اور باطل کی دشمنی ہے، آپ نے حق اور باطل کی لڑائی ہے، اس چیز کو پہلے تو آپ نے سمجھنا ہے۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا بھائی۔ یزید جو ہے نا افغانستان میں جو خارجی ٹولہ ہے، اس سے زیادہ بڑا عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، قرآن اچھا پڑھتا تھا، آواز بھی تھی، قرات بھی تھی، ہر چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں علماء نے اس کے ہاتھ پہ، یزید کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی تھی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ وہ دیکھو جی ادھر بھی مسلمان تو ادھر بھی نہیں، ادھر حسین تھے اور حق حسین ابن علی کے ساتھ تھا، وہ باطل تھے۔ یہاں پہ حق جو ہے وہ افواج پاکستان ہے، پاکستان ہے، پاکستانی قوم ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ خارجی ہیں جو کہ اپنے سینوں پہ بم باندھتے ہیں اور پاکستان کی مساجد کو، پاکستان کے مدارس کو، پاکستان کی عوام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے افغانیوں کو پاکستانی فوج مار رہی ہے، ہماری مساجد گرا رہی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی ایک واقعہ بتا دے۔ وہ ان کا تو میڈیا کہہ رہے ہیں، انڈین میڈیا سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں، انڈین میڈیا سے بڑا کوئی جو ہے جو عالمی اعداد و شمار کے جو سب سے زیادہ میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق جو سب سے زیادہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے نا، وہ گودی میڈیا۔ آپ اس کی بات کریں گے، اور انڈین میڈیا، میں عید کے بعد جو انڈین میڈیا پہ باقاعدہ بیٹھنا شروع کروں گا، اور انشاءاللہ ان کے پلیٹ فارم پہ ان کو ہم لتاڑیں گے۔ ان کی کیا بات، ان کا کون سا موقف ہے؟ وہ تو گودی میڈیا۔ پاکستان اور انڈیا کی بھی تو اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، تو اس میں آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، کس طرح وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے لاہور فتح کر دیا۔ افغانستان کے پیچھے بھارت کی سازش ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جا کے ان کی جولی میں نہیں بیٹھے، ان کی جولی میں بیٹھے ہوئے نا، آج ایسے ہی ہے۔ ہاں، تو مجھے پہلے وہ بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ پاکستان نے افغانستان کی موجودہ رجیم سے، ہمارے وزراء نے صرف ایک چیز سر کہی تھی، ان سے چاہیے تھی کیا، کہ یار آپ کی سرزمین سے ہمارے خلاف دہشت گردی نہ ہو، ہمارے خلاف وہ استعمال نہ ہو، اور انہوں نے وہی نہیں کام کیا۔ وہاں پہ خودکش بمبار تیار ہوتے ہیں، باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے دہشت گردوں کو، اور وہ آتے ہیں اور اللہ رسول کا نام لے کے وہ یہاں پہ دھماکے کرتے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، قرآن کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ بارڈر میں تو ہماری اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر کیسے آتے ہیں؟ تو پھر امریکہ میں کیسے جو ہے وہ حملہ ہو جاتا ہے؟ بارڈر جو ہے نا، میری آپ سن لیں، اس چیز کو آپ کو کور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فوج امریکن فوج سے بڑی نہیں ہے، 10ویں حصے میں بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ان کا بجٹ جو ہے کئی 100 ملین ڈالر ہے، کئی 100، ہمارا کیا 11-12 ملین ڈالر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکن فوج سے ہماری فوج بہت چھوٹی ہے، ان سے ہمارا بجٹ بہت تھوڑا ہے، تو پھر سوال کرنے کا، اگر وہ اتنے بڑے ہیں، ان کا اتنا بجٹ ہے، تو وہاں پہ حملے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بارڈر جو ہے نا، اب 200-300
किलोमीटर के बाद, या 20-30 किलोमीटर के बाद अगर शॉर्टकट भी ले 10-15-20 किलोमीटर के बाद एक चौकी है, एक चौकी से इतनी नजर रखनी होती है, सुबह शाम वहां पे फौजी खड़े होती है। अब एक दो बंदा गुजर जाता है भाई, इतने जितनी भी सख्त सिक्योरिटी है, अब जो वहां पे हमले होते हैं अफगानिस्तान, वो जो है 9/11 हुआ था, आपको याद है, हमने पढ़ी है वो तारीख, अमेरिका में 9/11 हुआ था, इतनी बड़ी फोर्सेस थी उनकी, 9/11 जैसा इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? ये इब्लीस कौम है, ये शैतान कौम है, इस तरह की मनसूबाबंदी करने में बड़े माहिर। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग है इसको खत्म करके हमें ईरान का साथ देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो फिर ना अफगानिस्तान दे रहा है ना पाकिस्तान दे रहा है, और भाई हम वहाँ पे ईरान के साथ खड़े हो जाए, जंग को खत्म कर दें। और ये जो खारजी है, ये मोदी के कहने पे यहाँ हम वहाँ पे ईरान के साथ हो, ये पीछे से हमारी मसाजिद को फिर टारगेट है, फिर क्या करना है? लेकिन वो भी मुस्लिम है, ईरान वाले मुस्लिम है, हम भी पहले मुसलमान कहा ना कि भाई मुस्लिम और मुसलमान के राटी छोड़े मेरी जान आप। हाँ। ये हक और बातिल की लड़ाई है, पहले इसको समझना है। खारजी मुसलमान नहीं है, खारजी मुसलमान नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम इस्लामी कानून लाना चाहते हैं, सारा कुछ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कैसे आप इस्लामी कानून ले आएंगे, कैसे ले आएंगे? वही तो मैंने कहा, मसाजिद पे हमले करके ले आएंगे आप। वो तो कहते हैं कि पहले आपने हमला किया फिर हमने वही तो कह रहे हैं, हमने कहाँ हमला किया? वो तो कहते हैं कि हमारे लोगों को मारा गया पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। कौन कहता है? उनका मीडिया कहते हैं, इंडियन मीडिया कहते हैं। जो फिर इंडियन मीडिया को आप लेके आ रहे हो, गोदी मीडिया के पर मैं मौके पर उस पर बात नहीं करना चाहता, उनकी हैसियत ही नहीं है कि आपको लगता है कि वो झूठ ही फैलाता है? तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है, दो राय नहीं है। ठीक है, तो ईरान का साथ हमें कैसे फिर देना होगा अगर हमारी यही? माजी में जब इजराइल ने एंड अमेरिका ने हमला किया था ना ईरान पे, हामिद मीर साहब ने आज कैपिटल टॉक जो उनका प्रोग्राम है उसमें उन्होंने बात की है कि जो माजी में अभी थोड़ी चंद माह पहले उन्होंने हमला किया, बिल्कुल ऐसे। तो ठीक है, वो टारगेट करना चाह रहे सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को, उनकी पूरी लीडरशिप को वो मारना चाहते थे अमेरिका से, ठीक है। उन सब को बचाने वाला पता कौन है? आपकी ISI है, आपकी फोर्सेज है। तो आपकी बहुत सारी चीजें होती है मेरी जान, वो मीडिया में नहीं बताई जा सकती, हम उस तरह नहीं बता सकते, ठीक है। वो बातें थोड़ी करनी चाहिए, लोगों को ज्यादा समझना चाहिए, आप भी ज्यादा समझे, ठीक। हम ईरान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, लेकिन किस तरह खड़े हैं? ये माजी में ईरान ऐसे तो ईरान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे बुलंद तो नहीं ना हुए, जाहिर सी बात है विच कुछ है ही होए ना, ते ऐतकी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ या नजर आवेगा, ਤੁਸੀਂ बेफिक्र हो, ਅਸੀਂ ईरान ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, हाँ। तो पाकिस्तान और ईरान से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, आई थिंक, ठीक है। अब बाकी दूसरी बात आ जाती है कि यार मौलवीज़म जो पाकिस्तान में है, हाँ। सबसे ज्यादा, आप माशाल्लाह से खुद भी इस्लामी स्टूडेंट है, हाँ। ठीक है, इस्लामियात के स्टूडेंट है, तो आपको नहीं लगता कि ये फिरका वारियत से हमें निकल के एज अ मुस्लिम हमें एक कौम होना चाहिए? मुझे क्या लगना है, होना चाहिए ना, कैसे ना लगने वाली तो बात, क्योंकि आजकल देखते हैं ट्रांसमिशन में, यानी कि एक तरफ शिया बैठा होता है, एक तरफ अहले हदीस, एक तरफ सुन्नी, एक तरफ देवबंदी, उनके अपने मसाइल नहीं खत्म होते, तो हम बाकी दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है यार कि सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करनी चाहिए? वो तो खुद मैं रोज ट्रांसमिशन देखता हूँ, ठीक है, उनके अपने मसाइल नहीं खत्म होते, वो लोगों को क्या दिखाएंगे? मेरे भाई इख्तलाफ हो जाता है, दो भाइयों में भी हो जाता है, सियासतदानों में भी हो जाता है, इख्तलाफ होता है दलील की, मेरी बात सुन ले, दलील की बुनियाद, ठीक। लेकिन उलमा में भी इख्तलाफ होता है, फिकी इख्तलाफात है, दीगर है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ना मुतशद्दद किस्म के मौलवियों की, जिनकी जुबान पे सफाए कुफर के और कुछ नहीं आता, वो कहेंगे शिया भी काफर है, हाँ। वो भी काफर है, ये जो एक जत्था है ना, उस यहाँ पे मैं फवाद चौधरी साहब की बात से एग्री करूंगा, ये जो जत्था है ना, इससे पाकिस्तान को पाक करना होगा। अगर आपको पाकिस्तान को आगे लेकर के जाना है, पहले ये जो मौलवियों का एक जत्था ना, हलवा पीर जो मौलवी है, हलवा खोर, जहाँ पे देखा 2-2 टन के पेट लेके वहां पे बैठ गए, इनसे पहले इनको बचाना है। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, ये जो मौलवी किस्म, ये जो मैं आप इशारा में कर रहा हूँ कि ये जो काफर के नारे लगाने वाले हैं, ये भी काफर है, वो भी काफर है, सुन्नी भी काफर है, फलाना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको लेके चलूँ तारीख में, मैं बनु मैया के दौर में लेके नहीं जाना चाहता, जहाँ पे बनु मैया के दौर में मौलवी बंदरों की तरह मिमरू पे नाचते थे, मैं उधर नहीं लेके जाना चाहता। मैं आपको अभी की तारीख में रखता हूँ, आप एक सदी के अंदर देखें, कायदे आज़म से शुरू कर ले, पाकिस्तान से शुरू कर ले। इन मौलवियों ने कायदे आज़म पर कुफर के फतवे लगाए, आगे लामा इकबाल, इन्होंने लामा इकबाल को छोड़ा नहीं छोड़ा, इनकी मैं बात तो पाकिस्तान से पहले ही, हाँ, इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि इनसे पाकिस्तान को बचाना होगा। अब आगे आए सर सैयद अहमद खान पर इन लोगों ने कुफर के फतवे लगाए, उनको छोड़ा नहीं छोड़ा। अब आगे आ जाए सैयद अबू अला मदूदी साहब को, मौलाना मदूदी को छोड़ा इन मौलवियों ने नहीं छोड़ा, उन पे कुफर के फतवे लगाए।
जस्टिस पीर करम शाह साहब जैसी हस्ती, ठीक है, जो जज भी रही है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बल्कि, और उन्होंने पाकिस्तान के मदारिस के अंदर सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाना शुरू की। उन्होंने कहा भाई ये दूर अंदेशी, उन्होंने कहा कि इंग्लिश की ज़रूरत है मुस्तकबिल के अंदर। मदारिस के बच्चे जहाँ पे उनकी एक आंख रोशन होती है दीन की, दुनिया की आंख से वो महरूम ना रहे, वो भी रोशन होनी चाहिए। उन्होंने इंग्लिश शुरू की, मौलवी ने उन पर कुफर के फतवे लगाए। आज अगर देखना तो आप डॉक्टर तारुक कादरी साहब को देख लें, उन पर भी मौलवी कुफर के फतवे लगाते हैं। ये जो गलीज कौम है ना मौलवी, इनसे आपको पाकिस्तान से इनको बचाना होगा, इनका तला कम करना होगा और रियासती अदारों को इनको कुचलना होगा। किसी को इजाजत नहीं है कि वो भी काफिर है, ये भी काफिर है। इख्तलाफात अपनी जगह। जो बंदा ये कहता है कि मैं अल्लाह की तौहीद पे ईमान रखता हूँ और मैं मुस्तफा करीम को आखिरी पैगंबर मानता हूँ, फिर किसी को इख्तियार नहीं है कि वो उसको काफिर कहे या काफिर। जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, आप जानते होंगे उनको, वो भी यही चीज कहते हैं कि यार फिरका वालियत को खत्म होनी चाहिए, एक जगह में सबको एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, चंदा देना चाहिए। आप उनसे एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, इंजीनियर साहब इस बात से उनसे एग्री है, वैसे भी उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन बिल्कुल एक होना चाहिए, उम्मत को उम्मत मान के चलना चाहिए। यहूदी मारता है ना, उसने शियों को भी मारना है, उसने सुन्नियों को भी मारना है। काफरों के नजदीक आप सुन्नी शिया नहीं है, उनके नजदीक आप मुसलमान है, और मुसलमान के नजदीक जो है हम फिरकों में बटे हुए हैं, मसलन परस्ती में बटे हुए हैं, मुतशद्दिद बने हुए हैं, इंतशार पसंद बने हुए हैं। एक कहता है इंडिया में फलाना मरा है, वो मेरा इमाम है, उसमें मेरी आंखें बंद है। दूसरा कहता है बांग्लादेश में मेरा फलाना मरा है, उसमें मेरी आंख, तुम्हारी मामो सारे अखर ही बंद ने। आप अपनी आंखें जो है वो मदीना शरीफ की तरह लगाए। आपका हाँ मेहराबो मिंबर वो होना चाहिए भाई। वहां से जो आपने इंडिया में नजरें लगाई, आपने बांग्लादेश में नजरें लगाई हुई है, पूरी कौम को आपने उठा के वो जी फलाने था हमारा है और फलाने था हमारा है। ये मुशरिक परस्ती, ये कौम परस्ती, ये पूजा पाठ से निकल के हमको एक उम्मत बनना पड़ेगा और यहूद और नूर के खिलाफ एक होना पड़ेगा, एक साथ पे आना पड़ेगा, फिर ही काम करेगा, अदरवाइज। आपने देखा होगा कि जो ईरान का मसला है, ज्यादातर हमारी जो फिरके में शिया फिरका है वो ज्यादा ईरान को सपोर्ट करता है, सुन्नी उस तरीके से नहीं सपोर्ट करते। नहीं मैं सुनिए, मैं कर रहा हूँ ईरान के साथ। वैसे मैं सोशल मीडिया की आपको बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में ज्यादातर शिया फैमिली जो है वो देखती है, सुन्नी फैमिली को हम उस तरीके से देखते नहीं है कि यार वो ईरान के साथ दे रही है। मैंने ना अभी जो मैंने कहा ना कि मौलवियों से पहले हमें बचाना होगा। अभी बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा मौलवी अहले हदीस मकतबा फिक्र से उसका ताल्लुक है। मैंने उसकी स्टेटमेंट पढ़ा था, वो फिर ईरान के खिलाफ ज़्यादा हो रहा था। तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर, तू फिर ईरान के पीछे लगा हुआ है। रजा साकिब मुस्तफाई साहब ने जब बैक में इसराइल की एंड इसकी ईरान की जंग हुई ना, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हम ईरान का साथ नहीं देंगे, वजह कि ईरान शिया है। तो कहते हैं कि ठीक है तुम नेतन्याहू का साथ दे दो, नेतन्याहू तो सुन्नी है ना, हाँ फिर उसका साथ दे दो। यानी ये लोगों के अंदर, ये मौलवियों के अंदर बहुत बड़ा खन्नास है। बस ये जो कौम ये चीज लोग समझ चुके हैं कि ये मौलवियों के चुंगल से हमें बाहर निकलना होगा। ये बिल्कुल भोसड़ी के जो है अपने पेट के लिए, मैंने इनके लिए लफ्ज सख्त इस्तेमाल किया, ठीक है, हो गया इनके लिए यही है, अपने पेट के लिए, अपने चंदे के लिए उन्होंने पूरी कौम को इसराइल के पीछे लगा दिया है। ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, क्या कर रहा है? और भाई पूरी दुनिया में अगर इसराइल किसी से डरता है तो क्या कहता है? ईरान ईरान ईरान, उसको और किसी की फिक्र ही नहीं है। और ये मौलवी फिर ईरान के पीछे लगे हुए, इनको इसराइल के पीछे लगा होना चाहिए। आजकल तरावी बढ़ाते हैं, एक डॉक्टर हैं, ठीक है, बड़े मशहूर, वो कैमरों की भी, और जिस तरह हमारे स्पीकर लगे हुए हैं, वो कहते हैं यार स्पीकर में भी तरावी नहीं पढ़ानी चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? स्पीकर में नहीं पढ़ानी बहुत ज्यादा, यानी कि सोशल मीडिया की मैं बात करूंगा, सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि यार आपने आगे 3 कैमरे लगाए हुए हैं, 3 बंदे आपके आगे ठहरे हुए हैं, ड्रोन फुटेज हो रही है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप ये इशारा किन की तरफ कर रहे हैं? डॉक्टर सबीना आई थिंक नाम है उनका। ओके, डॉक्टर सबीना लिख रहा हूं, ठीक है। आजकल उनका जो सोशल मीडिया का मसला बना हुआ है, वो पूछना चाहते हैं मेरा भाई, जहाँ पे नाच गाने हर गली में हो रहे हैं, हर गली में गुलकार अदाकार लगे हुए हैं, अब यही रोज पकड़ लिया, रमजान ट्रांसमिशन के नाम पे लोग जिस तरह गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। और ऐसे वक्त में वो अगर बंदा अल्लाह की कुरान, अल्लाह की आयत सुना रहा है, वो भी तो यही कह रहा है कि मैं कुरान को कुरान सुना रहा है, तो इससे मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को हो रही है तो मैं डॉक्टर सबैया अली कराम को कहूंगा कि भाई अगर तुमने 4 लगाया ना तो 20 कैमरे लगा दे। मैंने 4 लगाए हैं, इंशाल्लाह ज्यादा करके 10-12 कर 10-12 नहीं 20 करें। एक ड्रोन उड़ा रहा है, 4 ड्रोन उड़ाए, इनको तकलीफ पहुंचाए,
وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو تکلیف پہنچ جائے گی, میں پہنچاؤں گا تو ہاں تو وہ اسٹیٹس وہی علیہ کرام کو ان کو تکلیف پہنچانی چاہیے جو لوگ بھائی وہ اس کی اتنی پیاری آواز ہے خدا کی قسم جب سنتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے. تو وہ قرآن سنا رہا ہے نا, جب آپ یہ لوگ اس پہ احتجاج نہیں کریں فلانے ناچ گانا ہو رہا ہے احتجاج وہ ہے جی وہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے, اور یہ بنتا ہی نہیں ہے. سننے میں آیا ہے کہ ایک جو ویڈیو بڑی فیمس ہو رہی ہے انچھا جی والی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, جس میں آئی تھنک میں کہہ سکتا ہوں کہ یار توہین ہی کہہ لوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ایک تندور کا الفاظ استعمال کیا ہوا ہے, پھر ٹھیک ہے آپ کی ایئر فورس کا استعمال کیا ہوا ہے, ایئر فورس کا جنگیں آپ نے لڑنی ہے. سننے میں آیا ہے کہ آپ کو بھی موقع ملا تھا, آپ نے کیا نہیں ہے وہ. نہیں مجھے موقع نہیں ملا, وہ میرے پہ نہ لگا. تو میں نہیں یار ٹھیک ہے کنٹینٹ بنانا چاہیے, کنٹینٹ وہ ٹھیک ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں وہ نہیں ٹھیک ہے, بنانا چاہیے اگر کوئی اچھا بنائے, لیکن یہ کہ تندور سے ان کو منسلک کر دینا, بھائی وہ حق لال کی روزی کما رہے ہیں, اس طرح تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ تندور کے پھر تو گورنمنٹ کے پیج سے آیا ہے, گورنمنٹ یہ نہیں زیادتی ہے, اچھا بنانا چاہیے. اب پاکستانی میں بہت سارے پاکستانی ہیں جو جا کے یورپ میں ایسے کام کرتے ہیں جو ہم آنر کام نہیں کہہ سکتے. سب سے زیادہ بھیک مانگا جاتا ہے جو ہمارا, نہیں وہ چھوڑے آپ, لیکن مزدوری جو بھی وہاں پہ جا کے کرتے ہیں, اب وہ تانے دینے لگ پڑے ان کو. نہیں وہ بھی اگر مزدوری کرتے ہیں آخر لال کے کماتے ہیں تو ان کو تانا نہیں دینا چاہیے. اختلافات ان سے ہیں وہ رہیں گے, لیکن یہ تانے نہیں بنتے. یہ عطا طاہر صاحب کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے, تو میں نہیں سمجھتا یہ ہونا چاہیے. فضا علی کی یار, فضا علی وہ جو میں آپ کو بات سناتا ہوں, فضا علی کی ہمارے محلے میں ایک گندی ماسی ہے, گندی ماسی ہمارے محلے کی ہے. وہ کیا کرتی ہے پتہ ہے, وہ لوگوں کی طلاقیں کرواتی ہے, وہ جو ہے خبریں پہنچاتی ہے. فضا علی طلاقیں کرواتی ہے اپنے شو میں. فضا علی اور کیا کر رہی ہے, وہ سارا آئیڈیو لیک ہوئی ہے. فضا علی پہلے کنٹینٹ بناتی ہے, پھر دانت نکالتی ہے, پھر کہیں قسم کر دی ہے, خود وہ طلاق یافتہ ہے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کے گھروں کو بھی برباد کر رہی ہے. بھائی لوگوں کے گھروں کو بسانے دے. حارث نے کتنی بار کہا کہ میں اپنا گھر چلانا چاہتا ہوں. یہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں وہ گھر تک رہنی چاہیے, جو باہر کی ہے وہ باہر تک رہنی چاہیے. تو اس کے گھر کا معاملہ ہے, تو فضا علی کو چاہیے تھا, اس کو کہتی کہ میری بہن اگر جو تیرا معاملہ ہے, حارث کو بلاتی ہے یا وہ گھر چلتے ہیں, حارث کے ساتھ بیٹھ کے حارث کی فیملی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. حارث کے والد جو ہے وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس کی پوری فیملی بڑی پڑھی لکھی ہے. ڈاکٹر نبیہا نے میرے کو کہا, اچھا ڈاکٹر نبیہا جب پیچھے سلاب آیا تھا تو یہ پاک ویو سوسائٹی میں رہتی تھی, تب علیم خان تب یہ کہا تھا میرا گھر یہ ہے, میرا گھر میں پانی ہے, مجھے پیسے دو, تو وغیرہ میں شور مچاتی رہوں گی, بعد میں پتہ نہیں گارش کہیں نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی ایک کڑال باز ہے کہ ایسا میں, یہ 3 خواتین ہیں, فضا علی, ڈاکٹر نبیہا اور نادیہ خان. یقین ہمارے ان کا لیول ہی ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ نیتن یاہو سے بھی اوپر ہے, مودی صاحب سے بھی اوپر ہے, اخیر کر دیتی ہے یہ بہت اچھے. اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. آپ خود بھی ایک پوڈ کاسٹر ہے اور آپ نے سراج الحق صاحب کی پوڈ کاسٹ کی ہے, شہید بھائی کی بھی کی ہے, اور بھی یعنی کافی آپ کے تعلقات ہیں. تو پوڈ کاسٹ کی کیریئر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیوں یہ سٹارٹ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا سوچ ہوتی ہے بندے کی, یار یہ ریزن ہے میرا, تو آپ پوڈ کاسٹ کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ کا؟ پوڈ کاسٹ یار شوق ہے ایک تو میرا, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پیچھے جو میں نے کیا وہ اردو میں نے کی, ابھی ہم نے وہ اپنا کنٹینٹ چینج کر دیا, پنجابی لے کے ہم نے سر. اب ساری پوڈ کاسٹ پنجابی میں ہوں گی, اب آنے والی ساری پنجابی میں ہوگی, آگے پھر ہم انشاءاللہ نیشنل. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ ایک لینگویج یا ایک صوبے کو صرف پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کو پورے پاکستان کو یا اردو زبان کو نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے درجنوں کی تعداد میں لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور صحافی روزانہ کی بنیاد پہ سیاسی سماجی پروگرام ڈسکس کرتے ہیں, سارے اردو اسپیکنگ کرتی ہیں. میں اپنی پنجابی ہوں, میں پنجابی زبان کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. میری سن لینا اس کی وجہ کیوں میں پنجابی کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پنجابی پختون ہے نا, وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہے نا, وہ اپنے گھر میں پشتو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. پنجابی میں اس لیے لے کے چاہ رہا ہوں, ہمارے پنجابی جو ہے نا وہ دیہات سے اٹھتے ہیں, شہروں میں جاتے ہیں. جب وہ شہروں میں جاتے ہیں تو وہ ان کو تو ہلکی پھلکی پنجابی آتی ہے کیونکہ وہ گاؤں سے اٹھ کے گئی ہوتی ہے, لیکن ان کے جو بچے شہروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو پنجابی نہیں آتی. اور پنجابی بولنے والے کو بعد پڑھے لکھے لوگ دانشور جو ہیں وہ جاہل کہہ دیتے ہیں. یہ جو گٹیا قسم کی سوچ ہے نا, اس سوچ کو بھائی میں نے زمین بوجھ کرنا ہے, اس لیے میں نے پنجابی شروع کی ہے. اور جو پارلیمنٹیرین, جو صوبائی اسمبلی کا ممبران, جو اداکار اور فنکار میرے پوڈ کاسٹ پہ آئے گا وہ پنجابی میں ہی گفتگو کرے گا, اور میں پنجابی زبان کو آگے لے کے چلوں گا. میں نیشنل ٹی وی پہ آؤں گا تو میں پنجابی میں پوڈ کاسٹ کروں گا,
میں اگر کوئی شو ہوسٹ کروں گا تو وہ میں پنجابی میں کروں گا, پنجابی لے کے چلوں گا, یہ میں نے ٹھان لی ہے. نہیں اب اس کا یہ مطلب آپ کے پی کے والے جس کو پشتو آتی ہے پنجابی نہیں آتی اس کو آپ کبھی نہیں بلائیں گے, سندھی جو بولنا آتا ہے جس کو یا بلوچی بولنی آتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کبھی نہیں بلائیں گے. اس کا تو یہ مطلب ہوا سیدھا سیدھا, کیونکہ ان کو تو پنجابی آتی نہیں ہے. تو آپ نے ابھی بولا ہے کہ یار میں صرف پنجابی میں کروں گا, تو پھر وہ لوگ تو میرے خیال سے محروم ہو جائیں گے آپ کی پوڈ کاسٹ سے. نہیں دیکھیں میں تو مطلب جو میرا ذہن ہے میں پنجابی پوڈ کاسٹ کو لے کے چلوں گا ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ پنجابی بولی جاتی ہے, بہت سارے نہیں مطلب کم ہے ٹھیک ہے. نیشنل ٹی وی پہ ایک لڑکی ہے جی, تو پنجاب بھی آ گئے لیکن وہ رمضان تک تھا نا میرے خیال سے, آگے وہ نہیں چلے گا. تو پنجابی یار 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اللہ کے بندے, میں انہاں نوں کردا رہا تو یہی نہیں مکڑے, یہ بھی نہیں ختم ہوں گے, یہ بھی نہیں ختم ہوں گے, انہاں ہی نہیں مکڑا تو میں کتے جانا ہے, میں مک جانا ہے. شہیر بھائی کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کی ہے ٹھیک ہے, شہیر بھائی دیکھا جاتا ہے آج کل نوجوانوں میں بڑے مشہور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں انشاءاللہ؟ کوئی سوچ ہوتی ہے نا کس وجہ سے. ہم نے خان صاحب کو دیکھا تھا, خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یار میرے جو ووٹر ہیں وہ بچے ہیں, تو ایسی تو سوچ ان کی ہے نہیں. جہاں تک میں نے ان کو سنا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف اتنی تنقید نہیں کرتے, ان کو یہ لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے خان کے بعد میری طرف آئے گا. کیا یہ سوچ ان کی ٹھیک ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, پی ٹی آئی میں کون ہے, نوجوان ہے ہاں ٹھیک ہے, ان کو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب نہیں ہے جس طرح آج کل دیکھا ہے, تو ان کے بعد شہید بھائی یعنی کہ یہ سوال آپ شہید سیلوی صاحب سے کریں نا, تو انشاءاللہ فیوچر میں ان کے ساتھ انٹرویو ہوگا, ہاں تو ان سے کریں, وہ آپ کو بہتر جواب دیں گے. آپ کی رائے میں چاہ رہا ہوں, میری رائے یہ ہے کہ وہ بندہ وزیر اعظم بنے گا, پڑھا لکھا نوجوان ہے, اچھا ہے, اچھا اسپیکر ہے ٹھیک ہے, اور بہت بڑی اس بندے کی سوچ ہے. میں نے تو پوڈ کاسٹ بھی کی ہے, ویسے بھی ان کے ساتھ اکثر بیٹھک رہتی ہے. عوام راج نہیں ہونا چاہیے. اقرار الحسن صاحب عوام راج کی بات کرتے ہیں, وہ تو ان کا جو خاندان ہے وہ تو سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے, کوئی فوجی بیک گراؤنڈ بھی ہے, باقی بھی ہے. شہید بھائی کا انہوں نے خود بولا ہے کہ یار میں نے ان کی جو اسپیچ سنی ہے کہ میرا خاندان فوجی ہے زیادہ تر ٹھیک ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام راج ایسا بندہ آنا چاہیے جو مڈل کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو, وہ اوپر آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. تو کیسے آئے گا پھر؟ ہم بات ہی نہیں کریں گے, ہم بڑے بڑے جو سینئر صحافی ہیں یا سیاستدان ہیں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے, تو نیو جو لوگ ہیں ان کو تو ہم پروموٹ ہی نہیں کر رہے, تو پھر کیسے آئے گا؟ اس کے پاس ایسا کون سا ہتھیار ہوگا کہ جو فیمس ہوگا؟ کس کے پاس ہوگا؟ لوور مڈل کلاس بندے کے پاس. آپ نے تو کبھی کسی کے ایسے بندے کی پوڈ کاسٹ نہیں کی جو مڈل کلاس ہے یا جس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, جس کے پاس سوچ ہے. ہاں کس کے کروں, آپ بتائیں مجھے کس کی؟ بہت سے لوگ ہیں, میں نے تو جتنے بھی 4-5 کیے ہیں, اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی پوڈ کاسٹ بھی نہیں کی تھی ٹھیک ہے. تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں چھوٹے سے چھوٹے جو بھی یوزر ہے جس کی بڑی سوچ ہے ٹھیک ہے اس کو پروموٹ کروں. ہاں بھائی ابھی تو ہم نے شروع کیا نا, ابھی تو ہمیں خود پروموٹ ہونے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے جو ہے ٹھیک ہے, اپنے چینل کو اوپر لے کر کے جائیں گے, اس کے لیے میں مثال کے طور پہ ابھی مجھے کچھ چند لوگ جانتے ہیں ٹھیک, تو میں ایسے بندے کو لے کے آ جاؤں جس کو چند بھی نہیں جانتے, تو کیسے کوئی ہمیں سنے گا, کیسے دیکھے گا؟ پہلی بات مطلب میرے مقابلے میں میرے سامنے کوئی ایسا بندہ آ کے بیٹھے جس کو دنیا سنتی ہے. جب ایک چینل بن جائے گا پھر ہم نوجوانوں کو بھی لے آئیں گے, تو جب ایک چینل ویوشپ بن جو گئی تو پھر لے آئیں گے, آپ کو بھی لائیں گے, علی کو بھی لائیں گے, فلاں کو بھی لائیں گے, بھائی آ کے گفتگو کرو, بیٹھو, آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہے ٹھیک. لاؤ قوم کے سامنے. آپ چاہتے ہیں کہ میں خود پہلے فیمس ہو جاؤں؟ نہیں, فیمس کی بات نہیں ہے, پہلے اپنا بھائی یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو تو تھوڑا اوپر لے جائیں, کوئی لوگ دیکھنے تو لگ پڑے نا. پھر آپ نے کس کو دیکھ کے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی؟ ریان بھائی کو تو نہیں دیکھا؟ ریان طارق نہیں, دیکھیے میرا اپنا کنٹینٹ ہے, ان کا اپنا کنٹینٹ ہے. عبداللہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پلیٹ فارم میں آئے, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک اچھی ثابت ہوگی.